خیر عمر کے اس حصے میں ہے نا جس میں ابھی آپ کا برین فلی ڈیولپ نہیں ہوا اور آپ کے برین کے لیے اس بات کی ویلیو زیادہ ہے کہ واٹ ورکس اینڈ واٹ ڈز ناٹ، اور اس بات کی ویلیو نسبتاً کم ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے والد والدہ یہ سوچتے ہوں کہ اگر کوئی بات صحیح ہے اور ہم بتا رہے ہیں کیوں نہیں سمجھتے، تو انہیں یا ہمیں اس بات کا احساس بھی تو کرنا پڑے گا نا کہ ابھی آپ عمر کے کس حصے میں ہیں۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں کو جھوٹ بھی لڑ جاتا ہے، جیسے نشے انسانوں کو لڑ جاتے ہیں یا وہ بیمار ہو جاتے ہیں نا تو جھوٹ بھی لڑ جاتا ہے۔ کمپلسیو لائنگ اسے ہی تو کہتے ہیں کہ پھر یہ چیز پیچھے رہ جاتی ہے کہ مجھے کوئی کام ہے جو جھوٹ بولنے سے آسان ہوگا، پھر میں اندھا دھند جھوٹ بلا وجہ بھی بولنے لگتا ہوں، پھر وہ چیزیں میری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں جسے کریکٹر ڈیفیکٹ کہتے ہیں۔ پھر وہ اتنا شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں کہ جب میں معاملے کو دیکھ کے اپنے آپ کو بدلنا بھی چاہتا ہوں تو بھی مجھ سے اتنی آسانی سے نہیں بدلا جاتا۔ اچھا، لیکن بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ کوئی فائدہ ملتا ہے، جیسے رات کو جاگنا۔ اچھا، رات کو جاگنے میں کوئی فائدے کی بات ہے ہی نہیں، میں دہرانے لگا ہوں، سارے لوگ سن لیں۔ ڈو آئی ہیو یور اٹینشن نا؟ اچھا، رات کو جاگنے میں فائدے کی کوئی بات ہے ہی نہیں، بھلے کل ایگزام ہو پرسوں ایگزام ہو۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے نا، ڈھیر سارے اسٹوڈنٹس زیادہ کب پڑھتے ہیں، اور یہ بات میں نے ابھی آپ کو کرونک النس کی ریکوری کے حوالے سے بڑی اہم ہے، تو وہ سمجھانے کے لیے میں نے اتنا لمبا تمہید باندھ رہا ہوں۔ ڈھیر سارے اسٹوڈنٹس کب پڑھتے ہیں؟ روزانہ تھوڑا تھوڑا، یا ایگزام جوں قریب آتے ہیں جد و جہد یا کوشش ان کی بڑھتی جاتی ہے، اور اگر جاگنا بھی پڑے رات کو تو وہ اپنی نیند بھی قربان کر دیتے ہیں۔ دوسرے والا آپشن نا؟ اچھا، ڈھیر سارے پیشنٹس، کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے، اللہ آپ کو شفا دے اس دعا کے ساتھ، ڈھیر سارے پیشنٹس ڈاکٹرز کے پاس کب جاتے ہیں؟ جب وہ ہتھلو نہ سمجھتے ہیں پنجابی، ہتھلو بے بس ہو جانا، یہ صحیح آپ نے، جب وہ بالکل یعنی تکلیف بھی اور برداشت نہیں نہ کر سکتے، ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس۔ کیا پہلے بھی ہم لوگ جاتے ہیں کہ جی میں دل کے دورے کا شکار نہیں ہونا چاہتا، یا کہ ڈاکٹر صداقت صاحب میں نشہ نہیں کرنا چاہتا لیکن میرے ارد گرد میرے کئی کلاس فیلوز ہیں جو نشے کرتے بھی ہیں اور نشے کی باتیں بھی مجھے ایسے بتاتے ہیں جیسے نشہ نہیں ہو گیا کوئی بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرے ابو کہتے ہیں گڈی تیز نہ چلاؤ، پر ڈاکٹر صاحب ایک تو میرے اندر سے گڈی تیز چلانے کی سپیڈ، آئی ایم اے مین آف سپیڈ سو ٹو سے، اب یہ میں اپنے الفاظ اور اپنے دماغ سے بات کر رہا ہوں، اور دوسرا میرے ارد گرد مجھے تھپکی دینے والے بھی بہت ہیں کہ کیا بات ہے، اور نوجوان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے تو کیا کہتے ہیں جی وہ جو میٹر ڈاؤن کر دیا۔ اچھا، تو یعنی اس کو حد تک تیز چلانا، پھر انہیں تھپکی ملتی ہے۔ ایسا تو عام طور پہ نہیں ہوتا نا کہ کوئی نوجوان یا کوئی بچہ جا کے کہے کسی ڈاکٹر سے یا کسی ماہر نفسیات سے کہ جی میری ہیلپ کریں، میرا گاڑی تیز چلانے کا جی چاہتا ہے تو میں نے ایکسیڈنٹ کر دینا جی پھر۔ اچھا، پھر ایسا بھی نہیں ہوتا کہ لوگ کہیں کہ جی مجھے گھر والے کہتے ہیں کہ رات کو نہیں جاگیں، دن میں پڑھ لیں، پر میں رات کو جاگتا ہوں یا جاگتی ہوں۔ تو when I was a student in early years تو لوگ ریٹلن کی گولیاں کھایا کرتے تھے، اور اب ریڈ بل چونکہ اور بھی کنوینئنٹ ہے، ریڈ بل یا اسٹنگ یا سو کالڈ انرجی ڈرنکس، تو یہ استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی طرح میرا رات کو جاگنے کا دل چاہتا ہے یا میں بلا وجہ خوش رہتا ہوں تو کوئی بھی مدد نہیں مانگتا،
جب تکلیف بہت زیادہ بڑھتی ہے ظاہر ہے اس وقت تو مدد لینی ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں تکلیف ہی اتنی ہوتی ہے کہ مدد نہ لیں تو اور کیا کریں, میں ہوں یا آپ ہوں, فائن. لیکن آئندہ ایسے نہیں ہو سکتا. آپ بہت تکلیف کے ساتھ کسی علاج میں تشریف لے آئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آئندہ اب آپ وہ پرانا طریقہ کار اختیار نہیں کر سکتے کہ جب تک تکلیف نہیں بڑھے گی آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے. یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا اور سو ٹو سے غفلت سے بیٹھے رہے تو تکلیف دوبارہ آ جائے گی. آپ کا کوئی پلان ہونا چاہیے کہ اس دفعہ میں نے نشے کی بیماری یا بائیپولر ڈس آرڈر یا obsession یا ڈائبٹیز کی تکلیف کو واپس آنے نہیں دینا, اور اس دفعہ میں اس بات سے فیصلہ نہیں کروں گا کہ کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. پین یا انگزائٹی جب بڑھے اور ہم ایکشن میں آئیں, اور جو ہی پین اور انگزائٹی کم ہو اور ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں ایز اف کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, تو یہ بھی ڈینائل کی ایک شکل ہے. اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس پر اسکول کالج یونیورسٹی میں ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے کہ روزانہ پڑھتے ہو کہ نہیں. کیوں عطا بھائی؟ اور باقاعدہ اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے کہ نہیں. کیا اس چیز سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ فرسٹ کلاس آف دا ڈے اٹینڈ کرتا ہے یا نہیں؟ اس سے کافی چیزوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا, کہ اگر ارلی ان دا ڈے کوئی کلاس ہے اور کوئی اسٹوڈنٹ وہ اسکپ کر رہا ہے تو اس سے اس کے انداز کا یا رات کے سونے کا یا ان چیزوں کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے, اور پھر ان سے بات ہو سکتی ہے. لیکن جن لوگوں سے ہم کنسرنڈ ہیں نا, ہمیں انہیں ان کے حال پہ چھوڑے نہیں رکھنا چاہیے. ہم کنسرن سے آؤٹ آف اے سینس آف کیئر ان سے بات کر سکتے ہیں. تو اصل میں مسئلہ جہاں پہ ہوتا ہے نا وہاں پہ ٹھیک کرنا چاہیے. اگر کسی کو رات کو اس لیے جاگنا ہے کہ پڑھائی کا کوئی کام ہے اور اس نے وقت پہ نہیں کیا, تو چلیں آئندہ وہ وقت پہ کرنے کا پلان کر سکتے ہیں. ہیومن ڈیسیژنز آر گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر اوور اے پیریڈ آف ایئرس. ہیلپنگ سم ون ہو ڈزنٹ وانٹ ہیلپ. انٹروینشن اسی چیز کا نام ہے نا, کہ ایک تو ہمارا کوئی پیارا اچھے ڈیسیژن نہیں کر رہا, دوسرا وہ مدد بھی نہیں لینا چاہتا, اور اگر ان سے مدد لینے کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے تو مدد کی ضرورت نہیں ہے, بہت اچھا کیا. یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مدد کے فیصلے میں میری مرضی ہی شامل نہیں تو یہ کون سی مدد ہے, یہ تو میرے ساتھ زورا زوری کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ بائیپولر ڈس آرڈر میں دماغ بڑی تیزی سے زبردست چلتا ہے, تو بڑے بڑے نادر خیالات آتے ہیں کہ میں یہ نہ کر لوں, میں وہ نہ کر لوں. ان بیماریوں کی ریکوری کے لیے بہت سا صبر چاہیے ہوتا ہے. کرونک النس ٹریٹمنٹ یا ریکوری کے لیے بہت صبر چاہیے ہوتا ہے. جسے ریکوری یا سوبرائٹی کہتے ہیں نا, یہ ایکیومولیٹڈ جرنی بھی ہے. تو یہ جتنے بھی نادر خیال آتے ہیں نا, اپنے آپ سے بات کرنا شروع کریں کہ یہ میں نہیں ہوں, یہ میرا دماغ ہے, اور کوئی نیا سافٹ ویئر سیکھ لیں. ہاں, وہ دو وجوہات. پہلی وجہ میں پیشنٹس کے لیے اس بات کا جواب ہے, اور دوسری بات میں عام روزمرہ میں آپ یا جو سو کالڈ صحت مند لوگ ہیں ان کے لیے جواب ہے. بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے, اور جو لوگ صحت مند ہیں انہوں نے ابھی اپنے دماغ کو عادت نہیں ڈالی. ان کا دماغ ان کی بات نہیں مانتا, وہ اپنے دماغ کی بات مانتے ہیں, یعنی ان کی مرضی ان پہ نہیں چلتی. وہ سوچتے ہیں کہ آج شام کے یا رات کے کھانے میں وہ ایک روٹی یا ایک چپاتی کھائیں گے, لیکن جب چپاتی سامنے آتی ہے تو ہاتھ ہی نہیں رکتا. پھر ان کا دماغ انہیں اور طریقوں سے بھی ان کا امتحان لیتا ہے. اچانک دماغ میں خیال آتا ہے, یا کئی مرتبہ ویژول ٹریگرز بھی ہوتے ہیں. کوئی بینر لگا نظر آتا ہے, یا ایک بڑا سا بل بورڈ ہوتا ہے جس پہ کرنچ, وہ بیچارہ این سینڈوچ ہے, لیکن وہ بل بورڈ پر ہوتا ہے تو اتنا برائٹ, بڑا سا, زبردست سا, 495 یا سم تھنگ,
وہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں. تو یہ ویژول ٹریگرز بھی ہمیں ٹریگر کرتے ہیں نا, ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کر لو, پھر ہمارے دماغ میں خود سے بھی خیال آتا ہے کہ یہ کر لو, اور پھر ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہم نے اپنے دماغوں کو عادت نہیں ڈالی کہ ہم کہیں گے اور یہ مانے گا. ہم نے عادت یہ ڈالی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے, اگر سیمنگلی اناکوس خیال آئے گا, یعنی بے ضرر بات دماغ میں آئے گی, تو کیا حرج ہے. یہی کرتے کرتے ہمارا دماغ ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے اور ہماری سوچیں یا ہمارا مائنڈ اس کی نہیں چلتی. اچھا, یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی, کہانی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اچھا, اگر میں کوئی بات سوچوں اور میری ہی نہ بات پوری ہو, میرا سسٹم میری ہی نہ مانے, تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میرے موڈ پر, میرے مورائل پر کیا اثر پڑے گا؟ نیگیٹو اثر پڑے گا نا. میرا حوصلہ کم ہوگا, میں یہ سوچوں گا کہ کیا فائدہ پلان بنانے کا, وزن تو میں کم کر ہی نہیں سکتا. ہم نے عادت ہی نہیں ڈالی ہوئی اپنے دماغ کو کہ ہم اپنی سوچوں کے ذریعے اس سے بات منوائیں. ہاں, ہمارے دماغ کی بڑی پریکٹس ہے کہ اس میں اچانک خیال آئے اور تھوڑی دیر میں ہم اس کی بات کو پورا کر دیں. تو تھوڑا سا اچھا صبر کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے دماغ کی کسی بات پر فوری طور پہ نہیں نہ چل پڑتے, تو آہستہ آہستہ اس کا شور کم ہو جاتا ہے, ورنہ تو یہ بڑا شور کرتا ہے. ہمارے پیشنٹس کی جو ریکوری ہے نا, یہ ایک ڈیولپنگ ایوالونگ جرنی ہے. یعنی بیماری کے نتیجے میں جو سمٹمز یا مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہوتے ہیں. جب بیماری ہوتی ہے تو انسان مختلف ہوتے ہیں, ان کے رویے بدل جاتے ہیں, ان کی کیفیات بدل جاتی ہیں, وہ کچھ سمٹمز دکھائی دینے لگتے ہیں. بیمار ہونا اسے ہی کہتے ہیں. بیمار ہونے میں کوئی عزت احترام کی کمی تھوڑی ہوتی. بہت سے مریض ایڈکشن اور بائی پولر میں ایسا نہیں ہے کہ ایڈکشن ہی ہوئی. بہت سے لوگ ہیں جنہیں ایڈکشن کا سامنا نہیں ہے, پر ان کا بائی پولر اتنا ڈیڈلی اور پروفاؤنڈ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی خطرہ رہتا ہے اور ان کی جان کو بھی خطرہ رہتا ہے. ایڈکشن کہتے ہی ایسی اسٹیٹ کو ہیں جس میں نشہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے, بلکہ نشے کا خیال ہی آ جائے تو بندے کا الجھنے کا دل چاہتا ہے, اسے دنیا ظالم لگتی ہے. نشہ کرنے سے تو پھر جو مریض بیمار ہوتا ہے سو ہوتا ہے, لیکن اگر صرف نشے کا خیال آ جائے نا تو اس وجہ سے پھڈا ہو سکتا ہے. نہ صرف انہیں لو ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ہائیز ذرا کم ہوں, ہائی انرجی سٹیٹس ذرا نارمل سی میں آئیں, نمبر 1. نمبر 2, اپنے آپ کو ٹرین بھی کریں, ہم بھی ان کی ہیلپ کریں کہ یہ ٹھہراؤ ان میں آ جائے. یہ پھر ایک بے چین بے قرار انرجی سے بھرے ہوئے انسان کی طرح نہ پرفارم کریں, بلکہ ٹھہراؤ کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. پھر یہ ٹھہراؤ کی اہمیت کو بھی سمجھیں, لیکن اس سے پہلے یہ اس بات کو اپنے ذہن سے کھرچ کے نکال دیں اور ہم سے اس بارے میں گفتگو کریں, ہمیں خدمت کا موقع دیں کہ چرس ان کی دوائی نہیں ہے, کیونکہ افیم کوئی دوائی نہیں ہوتی. پر لیکن میں آپ کو بھی بلیم نہیں کرتا, میں آپ کو بھی نہ نشہ دوائی ہے آپ کی, نہ سگریٹ دوائی ہے آپ کی. یہ تو وہ مصیبتیں ہیں جو آپ نے انجانے میں آپ نے اپنے گلے ڈالی ہوئی ہیں. اب ذرا ہمت کوشش کر کے ہی جان چھڑانی پڑے گی, اور جب جان چھڑائیں گے نا تو آپ کی زندگی یا آپ کی کیفیات ذرا کمی کمزوری آپ کو محسوس ہوگی. آپ کو لگے گا کہ لائف از ناٹ دا سیم. کوئی بات نہیں, کچھ عرصہ ذرا بجھے بھی آپ گزار دیں تو آپ کی انرجیز واپس آ جائیں گی, قدرت آپ کی مدد کرے گی. لیکن نشے کے ساتھ تو جتنی بھی انرجیز ہوں بربادی ہے. سب سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ بجھا پن بہت زیادہ ریکورنگ پیشنٹس کے ریکوری کے راستے میں آتا ہے. اس کیفیت کو پہلے سمجھ مان لیں, پھر اس پہ بات بھی کریں, لیکن زیادہ زور نہ دیں. نمبر 3, کسی بھی وقت
احساس گناہ یا احساس ندامت سے آپریٹ نہ کریں کہ ہم نے کچھ ایسا کیا تھا جس کے نتیجے میں یہ بجھ گئے. کبھی اس خیال کو بھی ذہن میں جگہ نہ دیں تو کہ اس سے بہتر تو یہ تب تھے جب یہ نشہ کرتے تھے, اٹھ کے مل تو لیتے تھے لوگوں کو, اب تو ہم اٹھاتے رہیں تو کروٹ بدل دیتے ہیں. تو اگر اس طرح کا بجھا بجھا پن ہو تو اس کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کر لیں. نمبر 2, ان دا ڈیو کورس آف ٹائم اس نے حل ہونا ہے, یہ کیفیت دن بدن بہتر ہوگی. انہوں نے نشے کی بیماری میں نشے کے ساتھ نہ اپنے کچھ باڈی سسٹمز, کچھ ہارمونل سیکریشنز, کچھ انرجی کیمیکلز کو نکرے لگا دیا تھا. اس میں کچھ خرابی پوسٹ ایکیوٹ وڈرال سمٹمز کی بھی ہوتی ہے, لیکن ایک خلا تو ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے ایک پورے سسٹم کو, جو ایک بڑا انٹریکیٹ فزیولوجی ہے کسی بھی انسان کی, اس میں سے ایک بہت میجر فیکٹر نشے کے کیمیکل کو وڈرا کر دیا. اب اس پورے سسٹم کو ایک نئے سرے سے وہ اپنے آپ کو ری بوٹ کر رہا ہے. کیمیکلز دوبارہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں, سیکریشنز یا پروڈکشن آف سرٹن کیمیکل سچ ایز سلیپ کیمیکلز وہ دوبارہ ہو رہی ہے. ہاں یہاں پر میں ضرور ریکویسٹ کروں گا پیشنٹ سے کہ اگر وہ کوئی کام خود سے نہیں کر سکتے تو ہمارا کوئی خاص گلہ نہیں ہے, لیکن پھر ہمیں یا اپنے پیرنٹس کو جب وہ مدد کر رہے ہوں تو مدد کرنے دیں, اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں. اتنا ضرور اپنے آپ کو پش کریں کہ دھکا سٹارٹ ہو جائیں, اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں. ہاں اگر ان سے نہیں ہو رہا تو سر دست ہمارا ان سے کوئی خاص گلہ شکوہ نہیں ہے, ہم ان کی بیمار کیفیت کو سمجھتے ہیں, پر پھر وہ ہمیں مدد کرنے دیں یا اپنے پیرنٹس کو مدد کرنے دیں. ہم جرنی کے سٹارٹ پہ کسی بندے کو بتا سکتے ہیں کہ یار میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا, تو تم کوشش کرو کہ 80 انٹرسٹی 80 کلومیٹرز یا 100 کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے زیادہ نہ چلاؤ, ان دا سٹی 60 کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے زیادہ نہ چلاؤ, اور ریزیڈینشل ایریا میں 25 to 30 کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے زیادہ نہ چلاؤ. ہم اپنے بچوں کو یا اپنے پیاروں کو ان کی بات مان کے ہم بھی سمجھتے ہیں اور انہیں بھی یہ فیلنگ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم دو چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. کسی کی امپورٹنس ہونا ایک بات ہے, اس کی بات ماننا یا نہ ماننا کسی میرٹ, کسی ریزن یا کسی طے شدہ پروگرام کے تحت ہونا چاہیے. کیا اسٹوڈنٹس ٹیچرز کے لیے اہم نہیں ہوتے؟ اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے تو ٹیچرز نے کی کرنا ہے من دسو. لیکن کیا ٹیچرز کو یہ بتانے کے لیے کہ اسٹوڈنٹس بہت اہم ہیں ان کی باتیں ماننی چاہیے؟ اچھا, امپلائیز کتنے اہم ہوتے ہیں امپلائرز کے لیے؟ امپلائی ہوگا تو امپلائر ہوگا, لیکن کیا امپلائر کو یہ بتانے کے لیے کہ امپلائی بہت اہم ہے ان کی باتیں ماننی چاہیے؟ بات ماننا یا نہ ماننا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, وہ ان اٹس اون رائٹ ڈیل ہونا چاہیے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ بات ماننی ہی نہیں چاہیے, پر یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو اہمیت, لیکن ایسے ہسٹوریکل خرابیاں ہمارے ذہن میں موجود ہیں. دیکھیں بات ماننے یا نہ ماننے کے میکنزمز یا ڈائنامکس اور ہیں, اہمیت کا معاملے اور ہیں.